بجلی کی قیمتوں میں کمی پر IMF کے نہ ماننے کا خدشہ ختم ہو گیا۔ IMF سربراہ نے بجلی قیمتوں میں کمی کے پلان پر غور کے لیے حامی بھر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا سعودی عرب پاکستان کا برادر ملک ہے، سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی مذمت، خطے میں جلد امن قائم ہونے کی امید کا بھی اظہار، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور، کالے دھندے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔ IMF کا پاکستان کی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا اعتراف، عالمی مالیاتی فنڈ سربراہ کرسٹلینیا جارجیوا کی دبئی سمٹ میں وزیراعظم سے ملاقات، ملک کے صلاحیتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت اور ذاتی عزم کی تعریف، پاکستان میں نوجوانوں کی ترقی اور روزگار سے متعلق فیصلہ کن اقدامات کی بھی حمایت۔ زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا، شہباز شریف کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ IMF نے بھی پاکستان کی ترقی کا اعتراف کیا، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ اراکین صوبائی اسمبلی سے گفتگو، کہا بے ایمانی کے ساتھ آئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مریم نواز بولی، نواز شریف پاکستان کی ترقی کا برانڈ ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کچھ دیر میں 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترک صدر کو دورے کی دعوت وزیر اعظم شہباز شریف نے دی۔ دونوں رہنما پاک ترک اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ترک صدر پاکستانی ہم منصب آصف زرداری سے ملاقات بھی کریں گے۔ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ ملک دشمن عناصر کی فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوشش ہمیشہ ناکام رہی اور آئندہ بھی رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ملک بھر سے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نمائندہ طلبہ کے اجتماع سے خطاب، کہا پاکستان کے آئین کا آغاز بھی حاکمیت صرف اللہ کی حیث سے ہوتا ہے۔ یہ فتنہ الخوارج کس شریعت اور دین کی بات کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی فتنہ الخوارج کو اپنی فرسودہ سوچ ملک پر مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور لوگ دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جنوبی افریقہ کا 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف، قومی ٹیم مشکلات کا شکار، 91 رنز پر 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ فخر زمان 41، بابر اعظم 23 اور سعود شکیل 15 رنز بنا سکے۔ بیٹنگ لائن لڑکھڑانے کے بعد سنبھل گئی، محمد رضوان اور سلمان آغا ذمہ دارانہ بیٹنگ، نصف سینچریاں بنا ڈالی۔ بانی PTI نے بار بار پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا۔ ثوابی جلسے میں غیر ضروری تقریر پر بانی کا سخت اظہار برہمی، شیر افضل مروت سے بطور MNA استعفیٰ بھی مانگا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر فیصلے سے لا علم، بولے فی الحال بانی کے کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے۔ بیرسٹر سیف کو PTI خیبر پختونخوا کے جنرل سیکریٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جلد ہی اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھ ہیں۔ رہنما PTI شاہ محمود قریشی کا دعویٰ، میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا PTI کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں، عدالتوں کا سامنا کریں گے اور سرخرو ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو 26ویں ترمیم پر تحفظات، مولانا فضل الرحمان کی محمود اچکزئی کی دعوت پر زہرانے میں شرکت، کہا اپوزیشن کا آپس میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم آئینی عدالت کی تشکیل چاہتے تھے، آئینی بینچ کا بننا برا آغاز نہیں، آئینی بینچ کو چلنے دیا جائے تو بہتر نتائج آئیں گے۔ مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت پیش رفت نہیں کر رہی۔
پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں بڑی گرم جوشی سے آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی کی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس نعیم اختر افغان کے ریمارکس۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ آرمی ایکٹ ایک بلیک ہول ہے، اس میں کوئی بھی ترمیم ہوئی تو بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے۔ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے۔ کیس کی سماعت کل پھر ہوگی۔ وفاقی صوبائی حکومتیں عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خوردونوش کی فراہمی یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم کی رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش کی فراہمی سے متعلق حکمت عملی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ کی بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی مذہب رواداری کی حکمت عملی کی بھی منظوری۔ حکومت کے پاس سب کچھ کرنے کی گنجائش نہیں، ہمارا کام پالیسی دینا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نفع نقصان سے قطع نظر ہو کر کاروباری ادارے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی چلانے چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے متفق ہوں کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، چھینا نہ جائے۔ اس حوالے سے متبادل ذرائع تلاش کرنے چاہیے۔ کوئی شخص کام نہیں کر رہا یا خسارے والے ادارے میں ہے تو متبادل ڈھونڈنا لازم ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا نجکاری پر اتفاق تھا، اسی وجہ سے پی ٹی سی ایل کی نجکاری ہوئی، وہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ آئی ایم ایف ٹیم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے پر تحفظات ظاہر کر دیے۔ وفد کی ایف بی آر، آڈیٹر جنرل اور ہاؤسنگ اینڈ ورکس حکام سے ملاقاتیں، آڈٹ، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور ٹیکس اصلاحات سمیت مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف پی ایف یو جے کی کال پر ملک بھر میں احتجاج۔ مختلف پریس کلب کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیے گئے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں کے پریس کلب کے باہر کیمپس میں سیاسی، سماجی اور رہنماؤں اور سول سوسائٹی کی بھرپور شرکت۔ صحافیوں کے پیکا ایکٹ کے خلاف نعرے، مقررین کا قانون کی واپسی تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، سرکاری ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی سستی۔ سرکاری تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کے لیے فی یونٹ ₹1.22 کی کمی، کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی فی یونٹ ₹1.23 سستی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کرکٹ کٹ پہن کر نیا ناظم آباد اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کراچی ٹریفک حادثات پر افسوس کا اظہار، کہا ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چھوٹے بڑے لوگوں کی بات نہیں، جان سب کی قیمتی ہے۔ کراچی میں پے در پہ حادثات کے بعد سندھ سرکار جاگ گئی۔ وزیر داخلہ ضیاء لنجار کی زیر صدارت اجلاس، کہا 3500 ہیوی گاڑیاں 15 دن میں ٹیگنگ یا رجسٹریشن کروائیں ورنہ چالان ہوگا۔ چالان کا اختیار ہیڈ کانسٹیبل تک دے رہے ہیں۔ روڈ بلاک کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی اعلان۔ کراچی انسداد دہشت گردی عدالت میں آفاق احمد کی درخواست ضمانت، 14 فروری کے لیے تفتیشی افسر اور استغاثہ کو نوٹس جاری۔ درخواست ضمانت عوامی کالونی اور لانڈھی تھانے میں درج مقدمات میں جمع کروائی گئی۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ کو B کلاس دینے کی درخواست منظور۔